الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی اللہ خالق، سب کا پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے لیے سب اچھے نام آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیہ مبارکہ نمبر 24 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور الحمدللہ آج ہماری سورہ حشر اپنے ترجمہ و تفسیر کے لحاظ سے اختتام کو پہنچی، اور کل انشاءاللہ بشرط زندگی سورۃ الممتحنہ کی ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے سورہ حشر کی آخری آیہ مبارکہ میں اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، جن صفات کا تذکرہ آپ پیچھے سماعت کر رہے ہیں 2-3 روز سے۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الخالق، اللہ وہ ہے جو خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خالق اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ اس کا ذاتی جو نام ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ۔ باقی جتنے اسماء گرامی ہیں، عام طور پہ میں نے پہلے بھی یہ کسی جمعہ کے شاید خطبہ میں یا ویسے درس قرآن کے نشست میں یہ میں نے بات درس کی تھی کہ مشہور یہ لوگوں میں ہے کہ اللہ کے شاید 99 نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مشہور 99 نام ہیں۔ مشہور جو ہیں، عام جو زیادہ شہرت پا گئے ہیں، وہ 99 نام ہیں۔ اللہ کے صفاتی ہزاروں نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی مشہور ہو گیا کہ 99 آپ کے نام ہیں صفاتی، ذاتی ایک ہی نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی درست نہیں ہے، سرکار کے کئی بے شمار صفاتی نام ہیں، جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجایا ہے، سنوارا ہے، جن صفات کے ساتھ اللہ نے آپ کو مزین کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ 99 ہیں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کی 99 یہ صفات ہے، صفاتی نام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جو اس کی صفت والا نام، وہ اس کا صفاتی نام ہوتا ہے، تو کیا وہ صرف 99 ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے وہ شہرت پکڑتی ہے، پھر وہ ایسا ایسا شہرت اس کی جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ شاید ہے ہی یہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہوتا اکثر عام طور پہ یہ کہ مساجد میں وہ دائیں بائیں کسی نے 99 نام لکھوا دیے، پھر آگے وہی چلنا شروع ہو گیا۔ قرآن پاک میں کسی نے پہلا چھاپا اس میں 99 لکھ دیے۔ اب لوگوں میں تصور یہی ہے کہ جناب قرآن کے شروع میں بھی 99 لکھے ہوئے تھے، مسجد میں گئے وہاں بھی 99 تھے، تو شاید اللہ کے نام ہی 99 صفاتی، اور اس پر کسی نے ذکر بھی نہ کیا۔ تو اس لیے میں نے یہاں عرض کر دیا کہ یہ تصور جو ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الخالق، فرمایا اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز عدم میں نہ ہو، موجود جس کا وجود بھی نہ ہو، اور وہ اس کو بنا دے، اس کو وجود دے دے، اسے کہتے ہیں عربی میں خالق۔ سبحان اللہ۔ عربی میں وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ یہ رب ہے کہ ہم عدم میں کچھ نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمیں وہ موجود میں لایا۔ یہ کون لانے والا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، واللہ الخالق۔ الباری، یہ بارے کیا ہے؟ یہ بھی اسی ایک اور صورت کے ساتھ مختص ہے، جو اپنی قدرت کے ساتھ بالارادہ، اپنی تاثیر قوت کے ساتھ، اپنے اثر قوت کے ساتھ پوری کائنات کے ذرے کو بھی وجود دیتا ہے۔
اس کائنات میں جو ذرہ ہے اس ذرے کو وجود دینے والی بھی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کائنات میں بہت بڑے پہاڑی سلسلے کو انہیں بھی ایک صورت دینے والی جو ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا ذرے سے پہاڑ تک، چیونٹی سے بہت بڑے ہاتھی اور زرافے تک، اور اس سے بھی بڑے کوئی اگر جانور ہیں تو ان سب کو اور انسانوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو، سب کو وجود دینے والا اپنی قدرت سے وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب قادر ہے۔ المصور، وہ تصویر بھی دیتا ہے، وہ تصویر بناتا ہے، وہ نقش بناتا ہے۔ یہ مراحل بیان کیے۔ کئی ایسے ہیں جس کو اس نے خالق کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تصویر تک بات نہ پہنچی ہو، خلقت ہوئی اور ساتھ ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا اس خلقت کو آگے تصویر بھی دیتا ہے۔ اس کی میں مثال سمجھا دوں۔ جو ہمارا وجود ہے، جو ہمارا انسان کا ایک پیدا ہونا ہے، اس کو دیکھ لیں تو یہ تینوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے ماں کے رحم میں ایک پانی کی بوند پڑی اور وہاں پر ایک وجود آ گیا، ایک خلقت ہو گئی، لیکن ابھی تک کیا ہے؟ صورت نہیں بنی، لیکن خلقت ہو گئی، خلقت ہو گئی۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے کہ اس نے اس بات کو لوگوں کے لیے آسان کر دی ہے کہ جناب ابھی ایک منتھ گزرا، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا جی اللہ نے آپ کو امید سے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خلقت ہے، لیکن ابھی مصور والی تصویر جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں آئی۔ ہاں ایک مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب؟ پھر وہی پہلے پانی کی بوند ہے، پھر وہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کے مراحل میں چلا جاتا ہے، اب سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد 4 ماہ گزرتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب اب یہ اتنا جو بیبی ہے اس کی اتنی کنڈیشن ہو چکی۔ ایک وقت آتا ہے جناب اس کے یہ اعضاء بن چکے، اب اس کو پیچھے تصور میں لے جائیے، کہاں صرف پانی کا قطرہ بوند جس کا ملا تھا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے 1 کروڑواں حصہ سپرم کا ملتا ہے، اور ایک وجود وہاں پر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غور طلب ہے۔ سائنس نے بڑی چیزیں آسان کر دی ہیں مسلمانوں کے لیے، اور کئی نان مسلم اس کو ریسرچ کر کے، وہ صرف بغیر تبلیغ کے میں نے عرض کیا تھا، وہ مسلمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم 2021 20 22 آج ہم یہ ریسرچ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں، قرآن نے 1500 سال پہلے قرآن میں بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعی سچی کتاب ہے، یہ واقعی رب کا کلام ہے، اور اس خلقت کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سارے مراحل دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، فرمایا وہ تصویر دیتا ہے، وہ نقش بناتا ہے، اور پھر تصویر بھی کیا؟ سبحان اللہ۔ واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال والا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، اور وہ پیاری صورت کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری جتنی صورتیں ہیں اس نے کتنی پیاری بنائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حسین و جمیل بنایا ہر انسان کو، کیا خوبصورت بنایا ہے۔ انسان ہے وہ اپنے آپ کو اگر خوبصورت نہ رہنے دے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے کہ اس نے رحمان کی صورت کا خیال نہ رکھا، لیکن رب فرماتا ہے کہ میں نے خلقناکم فی احسن صورہ، اے انسانوں میں نے تمہیں بڑا حسین و جمیل بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان بڑا حسین و جمیل ہے، ہر انسان بڑا حسین و جمیل ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں
یہ والا نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ حسین نہیں ہے تو یہ اس کی آنکھ کا قصور ہے، وگرنہ اس کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ ہر ایک چیز بڑی حسین و جمیل، سبحان اللہ کیونکہ وہ خود حسین ہے۔ بے شک میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بھی بڑا جمیل ہے۔ اس کے میں الفاظ اردو میں کیا بتاؤں آپ کو، اس لیے میں نے جمیل ہی کہہ دیا ہے۔ اللہ بڑا جمیل ہے اور جمال کو وہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا المصور، وہ تصویریں بناتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ قرآن کی آیت مبارکہ، اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ مصور ہے، وہ تصویریں بنانے والا ہے۔ المصور لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں، سبحان اللہ سارے اچھے نام، جو بھی اچھائیوں والے نام ہیں وہ سارے کس کے ہیں؟ وہ میرے مالک کے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارا اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ یہ سامعین و ناظرین ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ذرہ ہے، زر ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، خزند ہیں، درند ہیں، جو کچھ بھی ہے، پھول ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، یہ سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور جو چیز ایک لمحہ کے لیے اللہ کی ذکر اور تسبیح سے غافل ہوتی ہے اس فوری طور پہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ درخت سوکھ جاتا ہے جو ہی ذکر الہی چھوڑتا ہے یا کٹ جاتا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ انسان کیوں ناشکرا ہو گیا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے سوائے انسان کے، یہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، فرمایا انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ یہ سب سے زیادہ انعامات اللہ کے یہ لے رہا ہے اس کائنات میں، سب سے زیادہ جس پر اللہ کے انعامات ہیں وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، وہ صرف انسان ہے۔ لیکن افسوس بھی یہی ہے کہ یہی ناشکرا ہو گیا اللہ کا، یہی نافرمان ہو گیا میرے اللہ کا۔ حالانکہ سب سے زیادہ انعامات اور اکرامات کا جس پر ہو رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس پوری کائنات میں کسی کو اللہ نے مخلوقات میں اشرف نہیں بنایا۔ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل کس کے ساتھ ہے؟ وہ حضرت انسان کے ساتھ ہے۔ اشرف کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے عزت والا بنایا ہے، تو خود بے عزت ہونا چاہتا ہے تو تیری مرضی، میں نے تجھے عزتوں سے نواز دیا ہے۔ کیا عزتیں دی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں؟ جو بھی کائنات کی چیز دیکھیں آپ، کائنات میں جو کچھ بھی ہے آپ جا کے گن گن کے آنا، جو بھی آپ کو کوئی نہ جہاں پہ لگے کہ جناب یہ انسان کے لیے نہیں، آ کے مجھ سے پوچھ لینا۔ اس کائنات میں رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے سارا انسان کے لیے بنایا، سبحان اللہ جو کچھ بھی ہے۔ سورج ہے انسانوں کے لیے، چاند ہے انسانوں کے لیے، زمین ہے انسانوں کے لیے، آسمان ہے انسانوں کے لیے، یہاں سمندر اور دریا ہیں انسانوں کے لیے، باغات ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں انسانوں کے لیے، آبشاریں ہیں انسانوں کے لیے، جناب برف باری ہوتی ہے، مناظر ہیں انسانوں کے لیے، پہاڑ ہیں انسانوں کے لیے، قسم قسم کے کھانے ہیں انسانوں کے لیے، اناج ہیں انسانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے صرف میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جانا چاہیے
یہ جملہ ہمارے دلوں میں مضبوط ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز، اور کتنی نعمتیں ہیں، کوئی گن سکتا ہے اللہ کی نعمتیں؟ لازوال گن ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کا بھی نفی قرآن میں فرما دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر میری تم نعمتیں گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ یہ ساری نعمتیں حضرت انسان کے لیے ہیں جس کا شمار بھی نہیں ہے، اور اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کا نہیں ہوتا، یہ کفر ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ پھر کفر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر اپنا ایک صفت بیان کی، فرمایا اللہ بڑا غالب ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، اور وہ بڑا حکمتوں والا ہے۔ اس کے ہر فعل میں، ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اس جملے کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تیرے حضور تیری بندگی ادا کریں اور اپنے آپ کو بندہ بنا کے رکھیں تیری بارگاہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے یہ 24 آیات مبارکہ سورہ حشر کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی، یا اللہ جو اس میں ہم نے سیکھا مولا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور آئندہ سورہ ممتحنہ کی تفسیر کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔